کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو نمبر گیم سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر نمبرز پورے ہیں تو پھر آر یا پار ہو جائے، یہ اس پہ بیان بازی کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے وزیر اعلیٰ کو اور وہ عدالت پہنچ گئے اور عدالت نے بھی کہا ہے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور ان کی رہنماؤں کا بیان آ رہا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، تو 11 جنوری کیوں؟ کل کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ پرسوں کیوں نہیں؟ 4 دن پہلے کیوں نہیں؟ تو یقیناً اس بات میں آپ کی بات میں وزن ہے کہ اگر اعتماد کا آپ نے ووٹ کرنا ہے تو فگر کا ایک کھیل ہے، تو وہ اب ثابت کر رہے. اگر آپ واقعی آپ کے ساتھ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی جو دعویٰ کر رہے کہ 177 لوگ ہمارے ہیں اور کاف لیگ کے 10 ان کے ساتھ ہے، تو کاف لیگ کی اپنی رہنماؤں کا بیانات آپ کے سامنے ہو کہ ہمارے 5-6 لوگ پاکستان سے باہر ہے، کوئی عمرے پہ گئے، کوئی دوسری جگہ گئے، تو یقیناً ان کے پاس وہ فگر پورے نہیں ہے. اگر وہ تھے تو ہائی کورٹ کے جو ڈائریکٹیو ہے اس کا انتظار نہ کرتے. اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے کہ ہو جانا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس میں اب نمٹ جائے معاملہ تو اچھا ہے. خان صاحب تو ویسے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مارچ یا اپریل میں الیکشنز ہو جائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ سب کو آج قائد اعظم محمد علی جناح کا جو یوم پیدائش ہے بہت بہت مبارک ہو، فاؤنڈر آف دا نیشن. اور جس طرح قائد نے فرمایا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ if we seek our guidance and inspiration from the Holy Quran، کہتے ہیں کہ I say it once again that final victory will be ours، کہ ہم اگر قرآن سے اپنی رہنمائی لیں اور انسپریشن تو میں یہ کہتا ہوں کہ آخری جیت ہماری ہوگی. قائد نے 30 اکتوبر 1947 کو لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں تاریخی اسپیچ کی تھی، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم سب مل کے اپنے اختلافات رکھتے ہوئے ملک کو اس لیول پہ لے کے جائیں جو جناح کا ایک خواب تھا، اور انشاءاللہ وہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے اناؤں کی جنگ سے نکل کے پاکستان کو پاکستانیت کی ایک اینک سے، ایک نظر سے دیکھنا ہوگا. 22 کروڑ کا ملک ہے، بہت متنوع ہے، اور اس میں بے شمار برادریاں رہتی ہیں. ہم سب کو کھٹے کرنے والی چیزیں اس میں ہمارا قرآن ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا نظریہ پاکستان ہے، دو قومی نظریہ ہے. یہ چیزیں ہمیں کھٹی کرتی ہیں. میں ہوپ فل ہوں. دیکھیں یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، میں ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو عمران خان صاحب نے پنڈی کے جلسے میں یہ بات کی تھی، اور 6 دن کا بعد میں ٹائم بھی دیا، اسی لیے دیا کہ جرنل الیکشن پہ ہم لوگ بیٹھ کے، سیاسی لوگ بیٹھ کے بات کریں. بھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی شاٹ سنایا، تو رانا صاحب کو یہی جواب ہے کہ آپ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سیاسی لوگ بیٹھیں، تو آپ کو تو عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے تقریباً 15 16 17 دن پہلے کہ ہمارے پاس آخری آپشن پھر اسمبلیاں توڑنے کا ہے، کیونکہ ہم اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ جنرل الیکشن پہ بات نہیں کریں گے تو مجبوراً ہمیں ایک فورس کرنے کے لیے، پولیٹیکل دباؤ ڈالنے کے لیے کرنا پڑے گا، اور پھر 550-600 الیکشن اگر آپ کو کرانے پڑے تو یہ کیا ایک منی الیکشن نہیں ہے؟ جنرل الیکشن سے تقریباً منی سے تو بڑا ہی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ کیا اس پہ کیا امر مانے ہے؟ یہ ابھی آر یا پار، اگر نمبرز پورے ہیں، اگر تمام لوگ موجود ہیں، کیا پورے ہیں نمبرز؟ ویسے دیکھیں ہماری انشاءاللہ نمبر ہمارے پورے ہیں، لیکن میں تو اس پہ ایک اور بھی بات کرتا ہوں. جو جتنا میں سمجھاؤں ہائی کورٹ لاہور کا آرڈر، تو انہوں نے ہم پہ پابندی نہیں لگائی کہ ہم اعتماد کا ووٹ لازمن دیں، کیونکہ گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن کی ڈائریکشن کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، وہ تو ختم ہو گیا ہے. ہاں اخلاقی طور پہ پرویز الہی صاحب لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. صرف ایک کمٹمنٹ ہے کہ 11 جنوری تک وہ نہیں توڑیں گے اسمبلی، کیونکہ ہائی کورٹ نہیں، میرے خیال میں بصد احترام یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو بحال کرنے فوری جا کے الیکشن جو ہے اسمبلی توڑ دیں. تو ایک طرح سے ایک سیفٹی کے لیے ہوا ہے کہ ظاہر عدالت کسی کی سائڈ نہیں لیتی، انہیں تو میرٹس پہ فیصلے کرنے ہیں. تو میں دوبارہ یہ کہوں گا، میں دوبارہ آج کے پروگرام میں یہ بات کروں گا تمام پولیٹیکل پلیئرز کو کہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی گیند آپ کے کورٹ میں پھینکی ہے. آپ پھر کل کو گلہ نہ کریں کہ سیاستدان بیٹھتے نہیں ہیں. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آئیں بات کریں اور جنرل الیکشن پہ، اور کچھ ہم آگے چلے جاتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ، کچھ آپ پہلے آ جائیں.
اور میرے خیال میں اگلے بجٹ سے پہلے الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ جو نقطہ میں پیش کر رہا ہوں, بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلا جو بجٹ ہے 2023 کا, جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے کیا یا کوئی بھی حکومت اپنا آخری بجٹ ان حالات میں جو دے گی وہ تو ایک کوئک فکس ہوگا اگلے الیکشن کو نظر میں رکھ کے. نئی حکومت جو آئے گی وہ 5 سال کا مینڈیٹ ذہن میں رکھ کے اگر بجٹ بنائے گی تو وہ ریفارم کا بجٹ ہوگا, اور جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ وہی حکومت کو استحقاق ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو. بھٹی صاحب, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے ساری صورتحال پہ؟ اچھا ویسے علی محمد خان صاحب, ایک چیز میں ذرا میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ یہ جو سسپینڈ والا معاملہ ہے نا, یہ معطل کیا ہے. ختم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, رد کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس پر قانونی ماہرین بات کر سکتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو یہ جو تاریخ دی گئی ہے 11 جنوری تک کی, آپ کو لگتا ہے کہ مناسب تاریخ تھی, اتنی تھی کیونکہ اس پہ کافی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ جو ڈیلے ہے اس کا بینیفیشری آپ کو کون دکھائی دے رہا ہے؟ قائد ہم شرمندہ ہیں کہ 75 سال گزر گئے, ہم آپ کے ایک کال پر بھی عمل نہیں کر پائے. قائد ہم شرمندہ ہیں, ہم نے آپ کو بھلا دیا. آپ صرف ہماری تقریروں میں ہیں, بیانوں میں ہیں, ہمارے نوٹوں پر ہیں, مگر ہمارے عملوں میں نہیں ہیں. قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی. اور قائد ہم شرمندہ ہے, تیرا پاکستان, آپ کا پاکستان, ہمارا پاکستان دنیا بھر میں تماشا بن گیا, بھکاری بن گیا, اور پوری قوم جو ہے وہ رل رہی ہے. اب آ جائیے اس بات پہ. میرا خیال ہے گورنر نے غیر آئینی قدم اٹھایا تھا جب اسمبلی سیشن جاری تھا اور تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی, اور اسپیکر اور گورنر کے درمیان ابھی خط و کتابت جاری تھی. مطلب انہوں نے ان کو خط لکھا, انہوں نے ان کو جواب میں خط لکھا, تو رات کے آخری پیر انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, جس کو ہائی کورٹ نے معطل کر دیا یا سسپینڈ کر دیا یا رد کر دیا. جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور میں اس پہ ضرور پی ڈی ایم کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی جان, آپ مان لیا کہ کل جو اسمبلیاں حرام تھیں آج آپ نے حلال کر لی. مان لیا کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان اگر الیکشن میں سنجیدہ ہے تو اسمبلیاں توڑ کیوں نہیں دیتا, تو آج اگر وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہے تو آپ تو کل کہتے تھے یہ جمہوری رستہ ہے, تو آپ وہ جمہوری رستے پہ چل پڑا ہے تو آپ 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیں, جان چھڑوائیں اس کیوس سے, اس افراتفری سے, اس بے یقینی سے, سیاسی استحکام سے. یہ پھر انیشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا کہتی ہے؟ پہلے کے پی میں کر دیں, اس کو تحلیل کر دیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے ایک آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ کتنے ولنگ ہیں اس کے لیے اور کتنی ٹینسی ہے اس کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. پھر پنجاب کو بھی کر دیں اس کے بعد. بھائی جان 2 چیزیں ہیں, عمران خان صاحب اور 5% تحریک انصاف کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. پورا تحریک انصاف, ہاں جی 5%, پوری تحریک انصاف پنجاب, پوری 90% تحریک انصاف کے پی کے, اور قومی اسمبلی کی اکثریت نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹے. پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, کاف لیگ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, اور بقول پرویز الہی ہم اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. اگر آپ نے ایسا ویسا کیا تو وہ بقول پرویز الہی صاحب کہ وہ 1 سال کی فائنانشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں. تو لہذا باقی سارے تو 1 پیج پہ ہیں. اب ایک دوسری طرف عمران خان ہیں, ظاہر ہے وہ ہیڈ ہیں پارٹی کے, وہ چاہیں گے تو توڑ دیں گے. مگر بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں تو کیا استحکام آ جائے گا, اسمبلیاں نہ ٹوٹیں اور پی ڈی ایم نہ توڑنے دے تو کیا ہم اس بے یقینی کی صورتحال سے نکل سکیں گے؟ آپ کا جو سوال تھا کہ سارے سے گین کس نے کیا, ڈیفینیٹلی پرویز الہی صاحب نے ابھی تک گین کیا, کاف لیگ نے گین کیا, کیونکہ پرویز الہی صاحب کی جو 6-7 باتیں رکھی تھی, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, صرف 1 منٹ چاہیے, کہ 7 باتیں جو رکھی تھی پرویز الہی صاحب نے, وہ ان میں وزن تو تھا. یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے, لیکن ان میں وزن تو تھا. نمبر 1 کہ کیا گارنٹی ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں جب اسمبلیاں توڑ دیں. نمبر 2 مسلم لیگ نون کی اگر حکومت آ گئی, یعنی گورنر کے ذریعے مینج کر لیا, تو پھر ہم کیا کریں گے. نمبر 3 ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی, یہ ہمیں گرفتار کریں گے, مقدمے کریں گے اور ہمیں اندر ڈال دیں گے. نمبر 4 نواز شریف صاحب ڈرائی کلین ہو کے پروٹوکول کے ساتھ واپس آ جائیں گے جس دن ہماری حکومت نہیں ہوگی. نمبر 5 ہمارے ترقیاتی فنڈز کا کیا بنے گا جو ابھی ہم نے دیے ہیں, اور جو عثمان بزدار نے منجی ٹھوکی تھی تحریک انصاف میں, اس کے بعد جو ہم نے تھوڑے سے لوگوں کو دیے ہیں, نوکریاں دی ہیں,
تو اس کا کیا بنے گا؟ نمبر 6 آپ کو ڈاکٹر نے 4 مہینے کی اجازت دی یعنی ٹریول زیادہ کرنے کی، تو آپ کیسے کمپین چلا سکیں گے؟ تو یہ سارے وہ پوائنٹس تھے جس پہ پرویز الہی نے ان کو کہا، اور انہوں نے 2 ہفتے مانگے کہ کم از کم 2 ہفتے ہی دے دے۔ مذاکراتی ٹیم جو تحریک انصاف تھی انہوں نے بھی 2 ہفتے مانگے کہ ہمیں کوئی درمیان کا رستہ نکالنے دیں۔ عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی درمیان کا رستہ نکالنے دیں، اور پرویز الہی صاحب کی پہلی خواہش تھی 2 مہینے کی، لیکن نہیں ملا۔ بہرحال 1 ہفتہ ہو گیا، مگر میرے جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جو پامسٹر ہیں، ستاروں کے حال دیکھنے والے ہیں، یا ماہر وہ کیا کہتے ہیں فلکیات ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2 مہینے اور بھول جائیں، اسمبلیاں ٹوٹیں۔ اچھا، باقی اللہ بہتر جانے۔